فاتحات میرے آج کے مہمان خرم دستگیر خان 3 اگست 1970 کو گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ سینٹ جوزف ہائی اسکول اور کیڈٹ کالج حسن ابدال سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی، معاشیات کی ڈگری حاصل کی، وزیر رہے کامرس کے، ڈیفنس کے، خارجہ امور کے اور توانائی کے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ۔ کیا ہو رہا ہے سر؟ آپ جیسے جینون صحافی کے سامنے جو آنا ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں لیمب ٹو دا سلاٹر۔ نہ آپ لیمب ہیں نہ ہی میں اس قسم کا کسائی ہوں، ایسا نہیں ہوگا، کوئی اللہ بہتر کرے گا۔ نہیں، لیکن میں اس پہ اگر آپ کے ناظرین کے یہ جو لفظ ہے لیمب ٹو دا سلاٹر، یہ جو کہ آپ کا تعلق بھی اسی شعبے سے ہے، یہ جارج واشنگٹن نے کہا تھا کہ اگر if there is no freedom of speech then we shall be like lambs led to slaughter۔ آزادی اظہار وہ اتنی اہم چیز سمجھتے تھے، تو سمجھتے تھے یا ہے؟ ابھی بھی ہے جی، وہ تو انہوں نے ایسی بات کر دی ہے کہ اگر آزادی اظہار نہیں ہوگی تو ہم سب ان لیمبس کی طرح ہیں جنہیں قربان کر دیا جائے گا ریاست۔ یہ جو آزادی ہے اظہار کی، آپ ایسے کرتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد آپ کو امید تھی کہ وہ بے دم سیاسی نظام، چوٹ کھائی ہوئی عدلیہ، چور چور بیوروکریسی، گھائل نظام اور برباد معیشت کو ٹھیک کر لیں گے۔ جی بالکل امید تھی، لیکن اس کی امید تو وہاں سے اٹھنی ہے نا جی، جو ہماری کوشش ہے۔ شاید ابھی ایک خواب ہے جس منزل تک پہنچنا ہے، اور وہ ہے کہ آئین کے پہلے صفحے پہ جو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس ریاست کی جو عملداری ہے وہ منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگی، چوزن ریپرزینٹیوز آف دا پیپل۔ تو وہ اصل میں تو اس خواب تک پہنچنا نا، اس سے یہ پھر تمام چیزیں جو ہیں جس میں اگر جو پرائمیسی ہے وہ لیکن آپ اداروں پہلے بھی آپ اس آدمی کے ساتھ کام کرتے رہے، یہ آپ کو نئی خواہش کیسے پیدا ہوئی؟ یہ نئی امید کی کرن آپ کے دل میں کیوں آئی؟ آپ کو پہلے جو اس نے کیا اس پہ امید نہیں تھی کہ یہ کرتا رہا ایسی؟ جو ہمیں امید پیدا ہوئی وہ پیدا ہوئی 2013 سے جو 17 کا ان کا پیریڈ تھا، جس میں ایک مستقل جو ایک میں تو کہوں گا فاشسٹ جماعت تھی جس کی طرف سے ہمارے اوپر حملہ ہو رہا تھا۔ وہ پہلے دھرنا ہوا، دھرنا ختم ہوا۔ کیوں نہیں دھرنے پہ ایکشن لیا؟ جی آپ کمزور تھے؟ جی میں سمجھتا ہوں بالکل، حالانکہ آپ کے ساتھ اپوزیشن بھی کھڑی تھی، اگرچہ تضاد حسن ورسز چودھری نثار بہت کلیش ہوا، اس کے باوجود آپ بچ نہیں گئے؟ جی بچ گئے، اور یہ ہماری کوتاہی تھی، کیونکہ یہ تو اب واضح ہے کہ اگر ہم اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کے ہیڈ کوارٹر پہ ڈنڈے لے کر قبضہ کرنے والوں کو سزا دیتے تو 9 مئی 2023 کو ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ نہ لگتی۔ کس نے منع کیا تھا ایکشن نہ لیں؟ جی یہ تو مجبوریاں تھیں۔ کیا مجبوری ہے آپ کو؟ جی میں نہیں جانتا کہ ہمیں کیا مجبوری۔ ایک طرف آپ آئین کا حوالہ دیتے ہیں کہ آپ عوام کی طرف سے منتخب نمائندے ہیں، اور پھر مجبوری آپ کی یہ ہے کہ آپ حکومت میں ہیں، ایک واقعہ ہو جاتا ہے، حکومتی نظام کو تل پھٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور آپ کچھ نہیں کرتے۔ جی نہیں کرتے، اور یہ کوتاہی تھی جس کی سزا پھر ملی ہے۔ یہ کوتاہی کسی کے دباؤ کی تحت تھی؟ جی یہ تو اب اسپیکولیشن ہے، کیونکہ یہ اسپیکولیشن نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہم اسپیکولیٹ نہیں کر رہے، دیکھیں I'm asking a very direct question۔ یہ ایسے سوال ہیں جو میں آپ کو کھل کر کہہ سکتا ہوں جو کابینہ میں کبھی ڈسکس نہیں ہوئے تھے اس وقت۔ کابینہ دیکھ نہیں رہی تھی باہر کیا ہو رہا ہے؟ کابینہ دیکھ رہی تھی، اور کابینہ نے کبھی چیز کو ڈسکس نہیں کیا کہ بھئی باہر کیا ہو رہا ہے؟ جی کابینہ نے ڈسکس کیا، لیکن باقاعدہ کابینہ کی جو مشاورت تھی وہ ان دنوں میں نہیں ہوئی، اس کے بعد ہوئی، اور اس وقت بھی یہ بڑی ایک میں کہوں گا سطحی سے ڈسکشن ہوئی اس کے اوپر۔ وہ یہی تھا کہ جی اب دھرنا ختم ہو گیا ہے، اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، آگے چلتے ہیں۔ میرا سوال جو آپ سے تھا وہ تھا آپ کی خواہشات سے متعلق۔ خواہش ہے آپ کی کہ وہ بے دم سیاسی نظام سے جان چھڑا لیں گے، وہ چوٹ کھائی ہوئی عدلیہ سے بچا لیں گے، وہ چور چور بیوروکریسی سے بچا لیں گے، وہ گھائل نظام اور برباد معیشت کو ٹھیک کر لیں گے۔ وہ تو خیر نہیں کر پائے، شہباز شریف کر لے گا؟ بہت مشکل چیلنج ہے۔ چیلنج مشکل ہے، سوال مشکل ہے؟ نہیں، سوال بھی مشکل ہے، کیونکہ دیکھیے میں چونکہ خود اس کا عینی شاہد ہوں، اور میں نے وہ ایک امید کے
چند مہینے دیکھے ہیں 2008 کے الیکشن کے بعد کے، اور جو واحد امید کا جو دن تھا، سب سے روشن دن، کہ پاکستان کی منتخب پارلیمان نے مجبور کر دیا پرویز مشرف کو استعفیٰ دینے کے لیے، کیونکہ ہم نے کہا کہ ہم آپ کو مواخذہ کریں گے. اور اس وقت اس کا فائدہ کیا ہوا عوام کو؟ فائدہ کوئی نہیں ہوا. فائدہ تو یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ گندم کی قیمت کم ہوگی، گندم کی قیمت بڑھ گئی، گورننس بہتر ہوگی. گورننس بہتر 18ویں ترمیم کے حوالے سے بہتر ہوئی. وہ 18ویں ترمیم ایک بہت بڑا جوائنٹ وینچر تھا جو کئی مہینے چلا، اور اس میں بھی آپ نے بہت کوتاہیاں کی. آپ نے وہ چیزیں ساری نہیں نکالیں جو آمروں نے آئین میں ڈالی. حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے، بالکل حقیقت. تو اس کو بھی تو نکال دیتے. ہاں، تو وہ نکالنی چاہیے تھی، لیکن کیوں نہیں نکالی گئی؟ دیکھیے، یہ ہر جو سیاسی جماعتوں کی یا ہماری لیڈرشپ کی اصل میں تو مینلی جو بھی مجبوریاں ہیں یا جس وقت وہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو بھی پریشرز آتے ہیں مختلف، اس کے نتیجے ہمارے سامنے آ گئے. چلو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ 18ویں ترمیم ایک مکمل پرفیکٹ نہیں. میں تو دیکھیے، سیاست میں پرفیکشن تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو پتہ سیاست کی بات کر رہے ہیں. 2008 میں گجرانوالہ ماسوائے ایک سیٹ کے ساری کی ساری آپ کے پاس، الحمدللہ. 2013 اور 18 میں تمام سیٹیں آپ کے پاس. 2024 میں 5 میں سے 3 نشستیں آپ کے مخالفین نے جیت لیں. کیسے ہوا؟ آپ کی کارکردگی بہت اچھی ہے، آپ بجلی لے کے آئے، آپ نے اندھیرے ختم کیے، آپ نے 18ویں ترمیم کے اندر سپورٹ کیا. لیکن آپ وہ بیچ میں سے تجربہ عمرانی کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ وہ بھیانک تجربہ عمرانی 2014 میں شروع ہوا، آپ نہیں روک پائے. جی نہیں روک پائے. تو آپ تو پھر اعتراض کا ہے آپ کو؟ نہیں، اعتراض یہ ہے کہ اس عذاب نے پاکستان کی جو گورننس تھی، جو کہ پہلے ہی تباہ حال تھی، اس کو بالکل اس کے چیچڑے اڑا دیے. اگر میں آپ کی تحریروں کو پڑھوں تو انتخابات میں 2/3 اکثریت نہ ملنے کا ذمہ دار آپ پاکستانی فسطائیت کے گٹھ جوڑ کو کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ دیکھیے، گٹھ جوڑ کیا ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، مقتدرہ ہے، آپ جو بھی اس کو نام دینا چاہیں. آپ کیا پسند کریں گے؟ جی، مقتدرہ از گڈ نیم، آئی ڈونٹ مائنڈ. سویلین اینڈ آرمی بوتھ؟ جی، دونوں. تو لہٰذا اس کی پاکستان کی ریاست کو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ چند محدود سالوں کے علاوہ وہ مقتدرہ ہی چلاتے ہیں، اور ہم جو منتخب نمائندے ہیں، ہم اس کے اندر دخل در اندازی کے مجرم ہیں. یہ فسطائیت کا جو گٹھ جوڑ ہے، اس میں عدلیہ بھی شامل ہے، اس کو نہ بھولیں. آپ کو کب احساس ہوا؟ جی، مجھے غالباً جب میں نے پارلیمان میں گیا، اس کے 2 یا 3 سال میں احساس ہوا کہ یہ معاملہ. تو جو یہ فسطائی رویہ تھا اس پارٹی کے خلاف، ان کے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے تھے، جلسوں پہ پابندی لگائی جا رہی تھی، عدت جیسے مقدمات کے فیصلے کیے جا رہے تھے، اور آپ بطور ڈیموکریٹ خاموش رہے. آپ نے کسی چیز کو بھی روکنے کی کوشش نہیں کی. یہ فسطائیت نہیں تھی؟ اس لیے کہ ٹھیک ہے، ہمارا ضرور ایک فرض بنتا ہے کہ ہم چاہے جن لوگوں سے ہم بالکل ایگری نہیں کرتے، ان کے حق کے لیے بھی. یہ وولٹیئر نے اتنا بڑا سٹینڈرڈ قائم کر دیا ہے آزادی اظہار کا کہ بھی جن لوگوں سے آپ کی سخت ترین مخالفت ہے اور اختلاف ہے، اگر ان کے اوپر بھی کوئی زیادتی ظلم ہو تو اس کو روکا، آپ کو اس کی آواز اٹھانی. تو آپ نے وولٹیئر کا جو یہ فلسفہ مجھے بتا رہے ہیں، آپ نے بھی عمل نہیں، میں نے اس پہ نہیں استعمال کیا، بیکاز میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایک کلاسک فاشسٹ پارٹی. فاشسٹ پارٹیز کو اگر آپ تاریخ پڑھیں، خاص طور پہ، ٹھیک ہے، ان کا کوئی رائٹ نہیں ہوتے. نہیں، ان کے رائٹس ہوتے ہیں، ان کو رائٹس ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی سبق ملا ہے کہ ان کو آج تک کسی نارمل جمہوری عمل کے ذریعے سر جب کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو عدالتوں میں کاغذات. دیکھیے، یہ لطیفہ ہے نا، لطیفہ یہ ہے، سنیے، حقیقت نہیں ہے. سنیے، لطیفہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں. غلط کہہ رہے تھے. سنیں، میں اپنی بات مکمل کر لوں. کاغذات نامزدگی داخل ہو گئے، اس کے 1 گھنٹے بعد ان کا بیان آیا
کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی 2400 داخل سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ ایک پارٹی کو فسطائیت کے حوالے سے پٹ کر رہے ہیں میرے سامنے. وہ فسطائیت کی پیداوار فسطائیت ہے. اوکے، لیکن جو ان سے ہو رہا تھا کیا وہ فسطائیت نہیں تھی؟ جی وہ تھی. گڈ.